ایک دور دراز کے پہاڑی علاقے میں ایک درویش رہتا تھا جس کا نام شیخ احمد تھا۔ وہ اپنی بیوی فاطمہ اور چھوٹے بیٹے یوسف کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے پر ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ شیخ احمد اللہ کے ساتھ گہرا تعلق تھا اور ہر وقت عبادت اور مراقبے میں گزارتا تھا۔ اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ لوگ دور دور سے اس کے پاس مشورے اور دعا کے لیے آتے تھے۔ ایک دن جب سورج ڈوب رہا تھا اور پہاڑوں پر سرخی پھیل رہی تھی، شیخ احمد اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس کے دور سے ایک گہری گرجتی ہوئی آواز سنی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ اور یوسف بھی باہر آ گئے اور انہوں نے بھی وہ آواز سنی۔ یہ کیا ہے ابا؟ یوسف نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ شیخ احمد نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور کہا، خوف نہ کرو بیٹا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن آواز قریب آتی گئی۔ اب وہ صرف گرج نہیں تھی بلکہ زمین بھی ہلنے لگ رہی تھی۔ فاطمہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، شیخ صاحب کچھ غلط ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ شیخ احمد نے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ سے دعا کی۔ پھر اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کہا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اس کا سامنا ایک ساتھ کریں گے۔ وہ تینوں جھونپڑی کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر کی آوازیں اور بھی تیز ہو گئیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بڑا طوفان قریب آ رہا ہے۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ شیخ صاحب نے کہا، کون ہے؟ لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ اس بار اور بھی زور سے دستک کی آواز آ رہی تھی۔ فاطمہ نے اپنے بیٹے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ شیخ احمد نے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر ایک لمبا پراسرار شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تم کون ہو؟ شیخ احمد نے پوچھا۔ پراسرار شخص نے جواب دیا، میں تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ تمہارے گاؤں پر ایک بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اگر تم اپنے خاندان کو بچانا چاہتے ہو تو مجھے اپنے ساتھ آنے دو۔ شیخ احمد نے فاطمہ کی طرف دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ یوسف نے اپنے والد کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ابا ہم کیا کریں گے؟ شیخ احمد نے اپنے دل میں اللہ سے مدد مانگی اور پراسرار شخص سے کہا، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے لیکن ہمیں یقین دلاؤ کہ ہم محفوظ رہیں گے۔ پراسرار شخص نے سر ہلایا اور کہا، تمہارا ایمان ہی تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا اللہ ہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ تینوں پراسرار شخص کے پیچھے چل پڑے۔ راستہ تاریک اور خوفناک تھا۔ ہر طرف صرف خاموشی تھی سوائے ان کے قدموں کی آواز کے۔ اچانک پراسرار شخص رک گیا اور ایک غار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہاں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا، یہیں تمہاری آزمائش ہوگی۔ شیخ احمد نے اپنے خاندان کو غار میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اندر مکمل تاریکی تھی۔ فاطمہ نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ہم کیا کریں گے؟ شیخ احمد نے کہا، ہم صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد غار کے اندر ایک روشنی چمکنے لگی۔ یہ روشنی بتدریج بڑھتی گئی اور آخرکار ایک چمکدار مخلوق ظاہر ہوئی۔ یہ ایک فرشتہ تھا۔ فرشتے نے کہا، احمد شیخ تمہارا ایمان مضبوط ہے، تمہاری آزمائش ختم ہو چکی ہے، تمہارے گاؤں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ سب تمہارے ایمان کی آزمائش تھی۔ شیخ احمد نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، شکر ہے اللہ کا۔ فرشتے نے انہیں غار سے باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ جب وہ باہر نکلے تو صبح کا سورج چمک رہا تھا۔ گاؤں بالکل پرسکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ شیخ احمد نے اپنے خاندان کو گلے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم محفوظ ہیں، ہمارا ایمان ہی ہماری طاقت ہے۔ اس دن کے بعد شیخ احمد اور اس کا خاندان پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، کوئی طوفان انہیں ہلا نہیں سکتا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اللہ پر یقین اور ایمان رکھنے کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے رہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی کہانی پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔